جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں بحیثیت مسلمان نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کا بروز قیامت سب سے پہلے سوال ہونا ہے، اور نماز میں کامیاب ہونے والا باقی عبادات میں کامیاب ہوگا، اور نماز میں فیل ہونے والا باقی عبادات کے اندر فیل ہو جائے گا۔ نماز ہر مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، مریض ہے، تندرست ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، پڑھنا فرض ہے۔ اور نماز کی کچھ شروط ہیں، اگر وہ پائی جائیں گی تو نماز قبول ہے، اگر وہ نہیں پائی جائیں گی تو نماز غیر مقبولہ ہے، قبول نہیں ہے۔ اور بہت سارے احباب نے ان شروط کے اندر ایک ایسی شرط رکھ دی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک عام مسلمان پریشان ہے، اور وہ شرط کون سی ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ نماز میں سر کو ڈھانپنا۔ کیا نماز میں سر کو ڈھانپنا ضروری ہے؟ قبل اس کے کہ ہم شریعت کی بات کریں، انسانیت کے اندر سر کو ڈھانپنا ضروری ہے، انسانی معاشرے کے اندر سر کو ڈھانپنا ضروری ہے۔ آپ اس زمانے سے قبل کی تصویریں نکال کے دیکھ لیں، ویڈیوز چلا کے دیکھ لیں، خاص طور پہ جو ہے وہ تقسیم پاکستان 1947 کی بات کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو پوری مخلوق، پوری عوام میں سے 95% لوگ اپنے سر کو ڈھانپے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ پرانی عرب ویڈیوز کو چلا کے دیکھ لیں، لوگ آپ کو سر کو ڈھانپے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ان سارے حالات اور واقعات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سر کو ڈھانپنا یہ ایک انسانی معاشرے کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی تھی۔ یہ جائے کہ شریعت کے اندر اس کا حکم کیا ہے، بہرحال خلاصے کے طور پہ عرض کر دیتے ہیں کہ شریعت کے اندر بھی سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، یہ اولیٰ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بذات خود سر ننگا کر کے نماز پڑھنے کی کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی۔ ہاں صحابہ کرام سے ملتی ہے، صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی پڑھی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غیر موجودگی میں بھی پڑھی ہیں، اور صحابہ نے صحابہ کو بتا کے بھی پڑھی ہیں کہ ہم سر کو اس لیے ننگا کر رہے ہیں تاکہ آپ جیسے احمق اس بات کو جان لیں۔ جس طرح کہ حضرت جابر کی روایت ہے، بخاری میں موجود ہے، انہوں نے اپنا سر ننگا کر کے نماز پڑھی اور دیکھنے والے کو کہا کہ میں نے اس لیے سر کو ننگا کیا ہے تاکہ آپ جیسا احمق اور نادان اس بات کو، اس حدیث کو، اس مسئلے کو پہچان لے، سمجھ لے۔ تو اس حدیث سے دو چیزیں، ایک چیز کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، اور دوسرا سبق، دوسری چیز کہ صحابی نے صحابی کے سامنے اس عمل کو کیوں کیا؟ کیونکہ شاید اس سے پہلے، شاید اس زمانے میں سر کے ڈھانپنے کے اوپر شدت کی جاتی تھی۔ تو بہرحال سر ڈھانپ کے نماز پڑھی جائے تو افضل اور اولیٰ ہے، اور اگر بغیر سر ڈھانپے بھی نماز پڑھ لی جائے تو اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھی برکت ہے، نماز مقبولہ ہے۔ رہا مسئلہ جو ہماری مساجد کے اندر ٹوپیاں ہوتی ہیں، جو ہماری مساجد کے اندر سر ڈھانپنے کے لیے چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اگر تو بالاختصار انسان ان ٹوپیوں کو پہن کے اپنے سسرال جا سکتا ہے، دفاتر جا سکتا ہے، سرکاری اداروں میں جا سکتا ہے، بازار میں بڑی شان و شوکت سے گھوم سکتا ہے، تو پھر ان ٹوپیوں کے ذریعے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ ان سارے کاموں سے شرماتا ہے، اس کا دل نہیں مانتا، تو پھر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ گندی میلی کچیلی ٹوپیاں اس لائق ہیں کہ میں ان کو سر کے اوپر رکھ کے اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ رب کا دربار بڑا نظیف ہے، بڑا جمیل ہے، بڑا صاف ستھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود خوبصورت ہیں، اور خوبصورتی کو، صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔